اور اس ہستی کے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محدث ہے، محدث نہیں محدث، جس کی زبان سے صرف حق ہی جاری ہوتا ہے، جس کی زبان سے صرف سچ ہی جاری ہوتا ہے، جو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرے اللہ تعالیٰ آسمان سے تائید نازل فرما دے، جب وہ چاہے کہ امہات المومنین چاہے مائیں ہیں چاہے ابدی محرم ہیں لیکن ان کا پردہ بھی ہونا چاہیے تو اللہ آسمان سے پردے کی آیتیں نازل کر دے، جب وہ چاہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی ہونا چاہیے اللہ آسمان سے آیتیں نازل کر دے۔ وہ ہستی اتنی جلیل القدر، اس کا کیا مزاج ہے، اور ہمارا اور آپ کا اور معاشرے کے اندر لوگوں کا کیا مزاج ہے؟ حدیث پیش کر دو، حدیث تو ٹھیک ہے، جب یہ جو جملہ یہ بڑا خطرناک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے مگر اس مگر کے اوپر تف ہے، حدیث ٹھیک ہے تو بس قبول کر، بات مان لے، یہی صحابہ کا مزاج ہے اور یہی امت کا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے جب ریاست بہت پھیل گئی، سلطنت پھیل رہی ہے، بہت سے آپ کو پتہ اجتہادی فیصلے ہیں، آپ آرڈر کر رہے ہیں، پتہ لگا کہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دیتوں کے معاملے ہیں، ہاتھ کا کسی نے کاٹ دینا، یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو حضرت عمر نے اپنے اسلامی ریاست کے قاضیوں کو ایک آرڈیننس پیش کیا، جاری کیا، کہا مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک ہاتھ کے کٹ جانے کی جو دیت ہے وہ 50 اونٹ ہے، میں عمر اس حدیث کی روشنی میں ان ہاتھوں کی انگلیوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ کیس آ رہے ہیں کہ ایک کی ایک ہاتھ تو نہیں کٹا، انگلی کٹ گئی ہے، 2 انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے غور کیا، میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ اس ہاتھ کی 5 انگلیوں میں مجھے سب سے طاقتور انگوٹھا نظر آتا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، انگوٹھا سب سے طاقتور ہے، مضبوط ہے، گرفت میں، پکڑنے میں، کام آنے میں، اس کی دیت میں 15 اونٹ مقرر کرتا ہوں۔ انگوٹھے کے بعد جو 2 انگلیاں پے در پہ آ رہی ہیں ان کی دیت میں 10 اونٹ مقرر کرتا ہوں، یہ قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہیں، اگرچہ انگوٹھے سے کچھ کم ہے، اس کے بعد والی انگلی وہ کافی کمزور ہے، سب سے چھوٹی انگلی سے تو بہتر ہے، اس کی دیت میں 9 اونٹ مقرر کرتا ہوں، اور آخری انگلی جو سب سے چھوٹی ہے، قوت و طاقت میں بھی اور کام آنے میں بھی سب سے کمزور ہے، اس کی اگر کسی کی انگلی کٹ جائے اس کی دیت 6 اونٹ۔ اونٹ کتنے بنائے؟ اونٹ 50 ہی بنائے، انگوٹھا 15، ساتھ والی 2 انگلیاں 10، ساتھ والی انگلی 9 اور آخری انگلی 6، اونٹ 50 ہی بنائے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث بھی 50 کی ہے۔ آرڈیننس جا رہے ہیں، قدرتی بات ہے، مصر کے قاضی کے پاس، چیف جسٹس کے پاس جب یہ آرڈر پہنچا، اس نے عدالت میں پڑھ کے سنایا کہ آج کے بعد ریاست کا قانون یہ ہوگا۔ عوف بن مالک پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ذرا رک جا، ابھی تو نے کوئی کیس آیا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، اس کو لاگو اور جاری نہیں کرنا، میں ذرا کہاں بیٹھے میں مصر میں ذرا عمر سے بات کر کے آتا ہوں اور میں اس سے پوچھتا ہوں عمر نے یہ آرڈیننس کیسے جاری کیا، کس اصول کے تحت، کس دلیل کے تحت جاری کیا۔ عوف بن مالک مصر میں بیٹھے ہوئے، یہ صحابہ ہیں جن کو حدیث کی قدر و قیمت کا احساس ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیزی سے منزلوں کی منزلیں سفر کرتے ہوئے حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر سے سلام دعا کی، کہا عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے؟ جی کیا ہے، انگوٹھے کے 15 اونٹ، ساتھ والی انگلیوں کے 10، پھر 9، پھر 6، یہ آرڈیننس آپ نے کس دلیل کے تحت جاری کر دی ہے؟ یہ آپ کے پاس اس آرڈیننس کو جاری کرنے کی کیا دلیل ہے؟ یہ شریعت ہے۔ حضرت عمر بھی مزاج آپ کو پتا ان کا جلالی تھا، تو اتنی دور سے نہ سلام نہ دعا نہ کھانا پینا، آتے ساتھ مجھے احتساب کی حالت میں میرے سے سوال جواب کرنا شروع کر دیا۔ بندہ بیٹھتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ بات ابھی ہوگی، تو جو میرے پہ اعتراض کر رہا ہے، میں نے تو اپنی عقل سے، اجتہاد سے، غور و فکر کر کے یہ آرڈیننس جاری کیا، میرے پاس یہ حدیث ہے عوف کہ ہاتھ کٹ جائے دیت 50 اونٹ، میں نے ان اونٹوں کو تقسیم کر دیا۔ اچھا عمر، آپ نے جس حدیث سے یہ دلیل اخذ کی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ بھی ایک حدیث موجود ہے، اچھا آپ بیان کریں۔
کہا یہی مدینہ تھا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا ان الاصابع فی دیت سوا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، انگلیاں قوت و طاقت میں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں۔ حضرت عمر نے عوف بن مالک کی سند سے یہ حدیث سن لی، اب کاتب کو بلایا، کہا کاتب کو بلایا جائے، یہ مزاج ہے، یہ صحابہ کا مزاج ہے، یہ فقیہ امت کا مزاج ہے، یہ اس ہستی کا مزاج ہے کہ جس کی تائید میں 18 سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور حضرت عوف بن مالک بھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے اس وقت پتہ نہیں کس کیفیت کا شکار ہوئیں گے، کاتب کو بلاؤ۔ کاتب آیا، لکھو ایک نیا آرڈیننس۔ کیا؟ عمر نے جو فتویٰ جاری کیا پورے کا پورا ویسے لکھ دو۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جب حضرت عمر اپنے فتوے کو پورے کا پورا دوبارہ لکھوا رہے ہوں گے تو عوف بن مالک کے ذہن میں شاید یہ میں کہہ رہا ہوں خیال آ رہا ہو کہ عمر نے شاید بات نہیں مانی، کہا پورے کا پورا میرا آرڈیننس لکھ دو دوبارہ۔ کاتب نے لکھ دیا، کہا نیچے عوف بن مالک سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ بھی لکھ دو، وہ بھی لکھ دی۔ کہا نیچے اب میرا فیصلہ بھی لکھ دو کہ اوپر عمر کا فتویٰ موجود ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، میرا فیصلہ یہ ہے رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کیا جائے گا، عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے گا۔ دین صرف اس چیز کا نام ہے، دین صرف یہ ہے۔ آج کچھ باتیں آپ سے اور بھی کرنی تھی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عمر کی زندگی میں آیا۔ حضرت عمر نے خطبہ دے دیا جمعے میں، اور حضرت عمر کے پاس شکایتیں آئیں، فلاں عورت نے اتنا مہر، فلاں عورت کا اتنا مہر۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ یہ مہر اتنے مہنگے ہوتے گئے تو معاشرے میں تو زنا بڑھ جائے گا، معاشرے میں تو برائی عام ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے ٹھیک ٹھاک عورتوں کی سرزنش کی اور کہا مہور جو مہور ہے نساء کے، ان کو اتنا غالی مت کرو، ان کو اتنا مہنگا مت کرو، میں عمر اتنے اتنے درہم، بعض روایات میں 400 درہم تک مقرر کرتا ہوں، اس سے اوپر کوئی عورت اپنا مہر مقرر نہ کرے۔ حضرت عمر منبر سے اترے، ایک قریشی خاتون ہے، انہوں نے کہا عمر آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عام عورت قریش کی۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ فقیہ دورہ کو۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ آپ نے آج جو فتویٰ اور آرڈیننس جاری کیا ہے آپ نے خلاف قرآن کیا۔ حضرت عمر ٹھٹک گئے، کہاں ہے بی بی وہ کون سی ایسی آیت ہے جو میرے اس حکم کے خلاف ہے؟ کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر خزانہ بھی عورت کو دے دے، تو کہتا ہے 400 درہم۔ آپ عورتوں کے مہر کے اوپر روک ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تو کہتا ہے چاہے خزانہ بھی مہر ہو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اڑ گئے، ضد بنا لی۔ حضرت عمر اسی وقت منبر پہ چڑھے۔ سبحان اللہ، یہ منہج ہے۔ اعلان کیا سب کے سامنے، عمر کو ٹھوکر لگی، عمر نے غلطی کی، اس قریشی عورت نے سچ فرمایا، میرے فتوے کو مسترد کیا جائے، قرآن پاک کو نافذ کر دیا جائے۔ اور ساتھ میں ایک پیار بھرے انداز میں جملہ بھی کہا، عمر کیا دور آ گیا کہ مدینہ کی قریشی عورتیں تیرے سے زیادہ قرآن جاننا شروع ہو گئی۔ یہ صحابہ کا مزاج ہے، رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم۔